ناظرین گرامی، 8 فروری کو الیکشن ہر صورت ہوں گے۔ سینئر صحافی رانا عظیم نے بہت سے رازوں سے پردہ ہٹا دیا۔ عمران خان واپس آ رہا ہے، بات ہو گئی ہے۔ سینئر صحافی نے بتایا کہ مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز اکاڑا سے کر دیا ہے۔ اکاڑا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے اپنے پورے خطاب میں جو نام سب سے زیادہ لیا وہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا نام تھا۔ مریم نواز نے اپنے 45 منٹ خطاب میں تقریباً 25 منٹ عمران خان عمران خان عمران خان کہا، جس کے بعد پورے سوشل میڈیا پر مریم نواز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ان تمام کرپٹ لوگوں اور ان کے سہولت کاروں کے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہے۔ اب شاید یہ نیند میں بھی عمران خان کا نام لیتے ہوں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف سے انتخابی نشان بھی چھن گیا اور تحریک انصاف کے لوگوں کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں۔ جب تحریک انصاف پر بہت سی جگہوں پر بہت سے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی سیاسی جماعتوں کے دماغوں پر تحریک انصاف کے سربراہ چھائے ہوئے ہیں۔ پورے جلسے میں ایک بات نواز شریف کے متعلق کی، جس میں مریم نواز نے کہا کہ میں جب گھر سے نکلی تو میاں نواز شریف بڑے پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت کس طرح کم کرنی ہے۔ میاں صاحب رو رہے تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ جب مریم نواز جلسے میں یہ بات کر رہی تھی اس وقت تمام ٹی وی چینل پر یہ چل رہا تھا کہ میاں صاحب سے بلوچستان سے آئے ہوئے وفد کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مریم صاحبہ گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتوں میں پریشانی دکھا رہی ہیں اور میاں صاحب سیاست پہ جوڑ توڑ کر رہے تھے۔ پورا پاکستان اب جان چکا ہے کہ جھوٹ بولنا شریف خاندان کا قومی کھیل ہے۔ اس جلسے کے لیے اسکول بھی جلدی بند ہو گئے، جلسے کے لیے باقی معاملات بھی ہو گئے، اور جو سوشل میڈیا میں ایک شور مچا ہوا تھا کہ اسکول کے بچوں کو جلسے میں بلایا جائے گا اور بچے گئے، اور اس کا بڑا ثبوت خود مریم نواز شریف صاحبہ نے اس وقت دے دیا جب ایک اسکول کی چھوٹی سی بچی کو باقاعدہ پلانٹ کر کے اسٹیج کے پاس لایا گیا، پھر اس بچی کو اوپر اسٹیج پر لایا گیا، پھر اس بچی نے باقاعدہ آٹوگراف لیا اور وہ تمام چینل پر اور تمام جگہوں پر دکھایا گیا۔ یہ وہ چیز تھی جو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اس ساری ڈرامے بازی کے بعد اگر آپ غور کریں، اگر آپ اندازہ لگائیں تو 6 MNA کے امیدوار 6 اضلاع سے لوگوں کا وہاں پہ اکٹھے ہونا، اور تعداد کتنی تھی سرکاری اعداد و شمار کے لحاظ سے، پرائیویٹ اعداد و شمار کے لحاظ سے، میڈیا کے لحاظ سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا کسی اور جماعت کو بھی وہاں پر اس طرح جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا کوئی اور جماعت بھی وہاں پر اس طرح جلسہ کر سکے گی؟ کیا کسی اور جماعت کو بھی وہاں کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ دوسری جانب نون لیگ کے مطابق جلسہ کامیاب تھا۔ ناظرین گرامی، سینئر صحافی رانا عظیم نے کہا کہ میں نے جو سیاسی جلسے دیکھے، نون لیگ کا اکاڑا جلسہ ان جلسوں کے دور دور تک بھی برابر نہیں تھا۔ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کا اکاڑا میں تیار کردہ جلسہ یہ تھا تو اب اس سے تو بہت بڑا جلسہ کراچی میں خوف کے سائے میں شیر افضل مروت کا تھا، جس میں ساری چیزیں سامنے تھی۔ لیکن اب چونکہ الیکشن کمپین کھل کر شروع ہو گئی ہے اور اس الیکشن کمپین میں اب بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مریم صاحبہ کا جلسہ تو ہو گیا، کمپین کا آغاز ہو گیا، لیکن کیا برائے نام جمہوری ملک پاکستان میں تحریک انصاف کو بھی اس طرح کا کھل کر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ رانا عظیم نے کہا کہ یہ لوگ عمران خان اور تحریک انصاف سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کھل کر ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی تو ان کا سارا الیکشن بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ فکس میچ کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے۔ یہ بیوقوف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی 90 کی دہائی چل رہی ہے اور عوام کو ہم بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کو خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ باشعور ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، 2024 ہے۔ 8 فروری کو جس طرح عوام کا سمندر عمران خان کو لبیک کہتے ہوئے باہر نکلے گا، ان تمام لوگوں کو لگ پتہ جائے گا۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب الیکشن کمیشن نے سینٹ قرارداد جس کی کاپی بھیجی گئی تھی، اس پر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے، جس میں سینٹ کو کہا گیا ہے کہ ماضی میں بھی موسم سرد رہا، ماضی میں بھی سب کچھ ہوتا رہا، لہذا امن و امان کے لیے نگران حکومتیں کام کریں گی۔ اب الیکشن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، لہذا الیکشن کسی صورت میں بھی نہیں رکیں گے۔ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت ہوں گے۔ 8 فروری کا سورج طلوع اور غروب دونوں لحاظ سے پاکستان کے حوالے سے بڑا اہم ترین ہوگا۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے اپنا کیس واپس لے لیا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں ان پلانٹڈ عدالتوں پر یقین نہیں ہے اور ہم عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اب عوام کی عدالت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ تاریخ کا ہی ہوگا، اور آج PTI
ٹی آئی نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بہت سی سیٹیں جس پر لوگوں نے اعتراض کیا اور بہت سے امیدوار اس حوالے سے پریشان ہیں، پی ٹی آئی اگلے 3 دن میں فائنل کر لے گی، اور جس کو پی ٹی آئی کے پورٹل سے جو نام چلے گا، جو انتخابی نشان چلے گا، وہی تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا اور وہ میدان میں بھی نکلے گا، الیکشن بھی لڑے گا، اور اس کی الیکشن کمپین کس طریقے سے ڈیزائن کی جائے گی وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا دیکھے گا۔ ناظرین گرامی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی پنجاب کے اندر آج عدم اعتماد کر دیا ہے۔ بلاول زرداری نے کہا ہے کہ الیکشن کمشنر نے ہمارے بہت سے لوگوں کو انتخابی نشان نہیں دیے اور ہمارے امیدواروں کو بہت سے انتخابی نشان جان بوجھ کر کوئی اور دیے گئے ہیں۔ ان سب خبروں سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اگلے 3 سے 4 دنوں میں ایک بڑی تبدیلی ہونے والی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اگلے 4 سے 5 دنوں میں ایک بڑا بلکہ بہت بڑا دھچکا نظر آئے گا۔ پاکستان کی سیاست میں لاڑلوں کی جگہ شاید ختم ہو جائے، پاکستان کی سیاست میں شاید اب کوئی اور لاڑلا بن جائے، یعنی بڑے میاں صاحب کا لاڑلا پن شاید جس کے امکانات زیادہ ہیں چند دن بعد ختم ہو جائے۔ سینئر صحافی رانا عظیم نے کہا ہے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ ذرائع سے یہ خبر موجود ہے کہ کچھ ملک میں بڑا ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو بڑا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد بہت سی چیزیں کلیئر ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین گرامی، عمران خان اور تحریک انصاف بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ رہی، بلکہ تحریک انصاف ریویو پٹیشن میں جا رہی ہے اور چیلنج کر رہے ہیں کہ ایسے ہمارے خلاف جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ 3 رکنی بینچ سن ہی نہیں سکتا تھا، اس کے لیے 5 رکنی بینچ ہونا ضروری تھا، اور دوسرا وہ جن بنیادوں پر فیصلہ دیا گیا ہے وہ بنیادیں درست نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں اب تحریک انصاف کو اس پٹیشن پر کیا جواب ملتا ہے، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ دروازہ اقتدار کا جن کے لیے کھلنا تھا اب ان کے لیے نہیں کھل رہا، اقتدار کا دروازہ نون لیگ کے لیے نہیں کھل رہا، کیونکہ جو لوگ نواز شریف کو لاڑلا بنا کر لائے تھے اب ان کو بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان تلوں میں تیل نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ وہ کسی صورت بھی قیدی نمبر 804 کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، اور 100 دن سے قید جیل میں بیٹھے بے گناہ قیدی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام اب کسی اور کٹ پتلی کو برداشت یا قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، کسی کو آپ 15 سے 20% دھاندلی کر کے دے سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو پاکستان کے عوام کے دلوں سے کبھی نہیں نکال سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن متنازع ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے دل و دماغ پر اس وقت قیدی نمبر 804 سوار ہے۔ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اب یہ لوگ الیکشن سے بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں، لیکن اب ان کو بھاگنے کوئی نہیں دے گا۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستان کی قوم پیار کرتی ہے۔ آمین ثم آمین۔